الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی شیء یقرب من الجنة ویباعد من النار الا وقد بین لکم۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل جو آپ کو جنت کے قریب لے جائے یا جہنم کے قریب لے جائے، اس کا بیان کیا جا چکا ہے آپ کے سامنے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ به الا وقد امرتکم به ولا ترکت شیئا مما نہاکم عنہ الا قد نہیتکم عنہ، یعنی کوئی بھی وہ چیز جس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس کو بجا لائیں، الا وہ میں نے تم لوگوں کو بیان کر دیا ہے، اور کوئی بھی چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ میں نے تم کو منع کر کے بتلا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خیر کی بات ہمیں بتا دی ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ بدعات اور خرافات کے کیا نقصانات ہیں، بدعات کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک بڑا اہم چیز ہے۔ بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے، لغوی معنی ہے کہ کوئی انوکھی چیز، کوئی نئی چیز، کوئی بالکل ہی نئی چیز، لیکن شرعی اصطلاح میں جو علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے ڈیفینیشن اور تعریف بیان کی ہے کہ البدعۃ طریقۃ فی الدین مخترعہ تضاہی الشریعہ یقصد بالسلوک علیہا ما یقصد بالطریقۃ الشرعیہ، یعنی دین میں خود ساختہ اپنی طرف سے کوئی طریقہ جو ظاہر میں شریعت کے مشابہ ہو، اس منگرٹ راستے کے اختیار کرنے سے وہی ثواب کی امید رکھنا جو آپ شرعی امور میں چلنے سے مقصود ہوتا ہے۔ یہ امام شاطبی نے یہ تعریف بیان کی ہے۔ اس سے مراد ہوئی کہ دین میں خود ساختہ طریقہ کا مطلب ہے کہ غیر دینی دنیاوی چیزیں، جدید تمدن والی اور جدید ٹیکنالوجی، وہ معاملہ نہیں ہے، دین کی بات ہو رہی ہے ادھر، کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دینی امور میں ہے، تو یہ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہم اس کے بعد بات کریں گے انشاءاللہ کہ بدعت کے ایجاد سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ اگلے لیکچر میں، اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔